کہ دل میں جو تمنائیں آرزوئیں اور حاجات شرعیہ ہیں، دعا ہے رب کائنات آپ کی ہو مالک مستجاب فرمائے۔ محبان اہل بیت جو ہمارے ساتھ مجالس میں ہوا کرتے تھے، اس سال نہیں ہے، محبت اہل بیت ان کے سینے میں موزن، جن ہستیوں کے ساتھ محبت رکھتے تھے اللہ ان کے ساتھ معشور فرمائے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جی، زمانے کے امام کے ظہور کے تعلیم کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ جی، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر چکا، جس میں مالک متقین کے اوصاف بیان فرما رہا ہے، اور گزشتہ مجالس میں اس کے محور میں گفتگو کی گئی۔ آئیے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مالک فرماتا ہے جو ان صفتوں پہ موجود ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے مال خرچ کرتے ہیں، یہ متقین کی صفتیں اوصاف اللہ نے اپنے حبیب پہ جو قرآن نازل کیا اس قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو خوشخبری سنا دو، اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیابی کا درجہ حاصل کرنے والے۔ تو آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیابی اور فلاح کے درجے سے پہنچوں، یقیناً ہونا بھی ایسا چاہیے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ فلاح کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرو، لیکن اگر اختلاف ہو جائے امت رسول میں تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے حل کے لیے بھی قرآن نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور جب متقی بن جاؤ، کیسے بنے گا انسان متقی؟ یہ صفتیں جو قرآن نے پیش کی ہیں یہ صفتیں اختیار کرے گا تو متقی بن جائے گا۔ جب متقی بن جائے تو کافی ہے جنت میں جانا؟ فرمایا نہ، متقی بن بھی جائے تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کب؟ کونوا مع الصادقین، جھوٹوں کو چھوڑ دو اور سچوں کا دامن پکڑ لو۔ آئیے آپ دیکھنا یہ ہے میرا دوست کہ وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کونوا مع الصادقین کی منزل پر اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا۔ صادقین، صادق کہتے ہیں سچے کو، صادقین کا معنی ہے سچا، اور ہم سب کو حکم ہے کونوا مع الصادقین، ہم سب کو، مردوں کو حکم ہے، عورتوں کو حکم ہے، بڑوں کو حکم ہے، بوڑھوں کو حکم ہے، کیا کرو؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئے ذرا وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ اب اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو میں یہ منزل جو ہے قرآن کی آیت سے ثابت کروں کہ وہ سچے کون ہیں، بالکل قرآن جو ہے واضح کر کے بتائے گا۔ آپ صلوات پڑھیں، میں عرض کروں۔ جس طرح آپ مقام امتحان میں بیٹھے ہیں، میں بھی ایک امتحان کی کرسی پہ بیٹھا ہوں کہ اتنے شور شرابہ بچوں کا بھی، اور اس ٹائم جو ہے تمام دوست آ بھی رہے ہیں، ساری نظریں جو ہے میری آنے والے سامعین پر بھی ہیں کہ تاکہ ایک دفعہ سارا مجمع جڑے اور میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں۔ لیکن آئیے میرے دوستوں، میرا موضوع شروع ہو چکا۔ میں نے عرض کیا
رسول اسلام نے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے مختلف جگہوں پر خطوط لکھے. میرے رسول نے ایک خط فارس لکھا ایران والوں نے، ایک خط جو ہے مختلف یعنی فارس جہاں خط لکھا وہاں نصارہ نجران کو خط لکھا. آواز سمجھ تو آ رہی ہے؟ یہ سبھی کا خراب تو نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اگر سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں مطمئن ہوں یہ ارادہ ایک بات کا سبھی کا خراب ہوتا ہے، آواز سمجھ نہیں آتا. رسول اسلام نے جب مختلف خط لکھ دیے ہر جگہ خط پہنچ گئے. ایک خط جو ہے وہ یمن لکھا میرے رسول نے. جو یمن خط لکھا تھا وہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے نجران. نجران میں بہت بڑے علماء رہتے تھے عیسائی کے، ان کو میرے نبی نے خط لکھا اور وہ خط جیسے نجران پہنچا وہ عیسائی علماء نے پڑھا. وہ خط میں یہ دعوت اسلام کی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اسلام کو قبول کرو، میں رسول تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں میرے محترم سامعین مجمع نوجوانوں بزرگان موجود ہیں. بزرگان کی موجودگی میں نوجوانوں سے میں جملے عرض کروں. جس وقت علماء نصارہ نے وہ خط پڑھا اس میں اسلام کی دعوت تھی، ان کو غصہ لگ گیا. غصہ یہ لگا کہ ہم کافر کب تھے کہ ہمیں رسول نے اسلام کی دعوت دی، ہم تو تھے ہی مسلمان. لہذا کچھ لوگوں نے کہا ناراض کیوں ہوتے ہو، جس نے خط لکھا ہے وہ مدینے میں موجود ہے، چلتے ہیں مدینے، ان کے ساتھ کرتے ہیں بات چیت گفتگو دو چار والی. اگر وہ ہمیں مطمئن کر لیتا ہے اپنے دین پر ہم سب چلے جائیں گے اس کے دین پر، اور اگر ہم مطمئن کر لیتے ہیں تو خط لکھنے والے رسول اسلام کو ہم اپنے دین عیسائیت پر لے آئیں گے. یہ تو مطمئن کرنے کی بات ہے. لہذا وہاں سے علماء کا وفد چلا، 14 عالم تھے، باقی مختلف لوگ تھے. کہاں سے چلے؟ نجارہ نصران. نصران یعنی نصارہ یعنی عیسائی. نجران یہ شہر کا نام ہے، ملک کا نام ہے یمن. یمن سے چلے، سفر کی منزلیں طے کرتے کرتے آپ پہنچے کہاں؟ مدینے. مدینے سے باہر اترے اور انہوں نے ریشمی لباس پہنے، سونے کی انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہنی، سونے کے لاکٹ پہنے اور تھج کر سج کر نبی اسلام کے سامنے مدینے میں آ پہنچے. آ کر انہوں نے نبی اسلام کو سلام کیا. نبی نے سلام کا جواب بھی نہ دیا اور رخ بھی اپنا دوسری طرف موڑ لیا. حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. جی اب وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. رسول اسلام نے خط لکھ کر ہمیں بلایا ہے، دعوت دی ہے، ہم دعوت پہ آ گئے ہیں، سلام کرتے ہیں. رسول عجیب ہے کہ سلام کا ہمیں جواب بھی نہیں دیتے. توجہ ہے میری طرف میرے دوست. میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے انہوں نے پریشان ہو کر یہ وجہ پوچھنا شروع کی، بتاؤ کیا وجہ ہے، بتاؤ کیا راز ہے، بتاؤ کیا کاز ہے، رسول نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. پورا مجمع کہہ رہا تھا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے وجہ کیا ہے. لیکن ایک نام تاریخ نے لکھا، لے لیتا ہوں. تاریخ کہتی ہے حضرت عثمان وہاں موجود تھے. وہ دیکھ کر کہتے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے، تم نے وجہ معلوم کرنی ہے تو اس سے پوچھو جو نبی کے مزاج سے واقف ہے، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. وجہ پوچھ لیے، وجہ کوئی نہیں بتا سکتا، وجہ صرف علی بتا سکتے ہیں. اب سارے اکٹھے ہو کر سرکار علی کے پاس آئے اور آ کر وجہ معلوم کی کہ سرکار آپ بتائیں تو صحیح وہ وجہ کیا ہے کہ رسول نے سلام کا جواب ہمیں کیوں نہیں دیا. اس وقت حضرت علی نے فرمایا تمہارے ہاتھ
ہاتھوں میں کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھیاں. تمہارے گلے میں کیا ہے؟ سونے کے لاکٹ. تمہارے جسم پر کیا ہے؟ ریشمی لباس. اور یہ ریشم مرد کے لیے بھی حرام ہے. یہ سونا پہننا بھی مرد کے لیے حرام ہے. حتیٰ نماز میں پہنو تو نماز بھی باطل ہے. اور جب تک یہ ریشم پہنے رہو گے، یہ سونا ہاتھوں میں ہوگا، تو رسول اسلام تم لوگوں کو سلام کا جواب بھی نہیں دے گی. ماشاءاللہ. یہ بات کس نے بتائی؟ حضرت علی علیہ السلام. اب انہوں نے بات سمجھ لی. اب گئے، انہوں نے یہ سونے کی انگوٹھیاں اتار دی، ریشمی لباس بدل دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عادی لباس پہن کر، عام لباس پہن کر وہ آئے پیغمبر کی خدمت میں. تو دوستوں توجہ میری طرف ہونی چاہیے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ اب جب آئے اور آ کر نبی کو سلام کرنا چاہا، ابھی انہوں نے سلام نہیں کیا تھا، نبی نے ان سے پہلے سلام کر دیا. ان سے پہلے نبی نے سلام کیا، اور رسول اسلام نے اپنے پہلو میں ان کو مہمانوں کو جگہ دی، اپنے قریب بٹھایا، اور پھر گفتگو شروع ہوئی. کیا قصہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ ہاں جی، سبق پڑھیں بآواز بلند. الیاس بھائی باقاعدہ ان کو بتا دے کہ خواتین ادھر نہ آئیں. مجلس کی دیر، جتنا دیر مجلس چل رہی ہے، خواتین بیویاں اعلان سن لو. خواتین اسلام نے ان کو بٹھایا اور گفتگو جاری ہوئی. گفتگو جاری ہوئی. اسی گفتگو کے دوران نماز کا ٹائم ہو گیا. مسلمان اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں. توجہ تمہید ختم. میں ابھی موضوع پہ آ رہا ہوں. ہاں یہی موضوع ہے میرا، لیکن تمہید میں نے اس لیے شروع کی تاکہ مجمع آ گئے. اب میں اپنا تمہید ختم، ڈائریکٹ موضوع پہ پہنچ دیا. نماز کا ٹائم ہو گیا. اس وقت عیسائی اپنی نماز پڑھنا چاہتے تھے، روز عبادت تھی جو تھی، اور مسلمان اپنی نماز پڑھنا چاہتے تھے. تو مسلمان غصیلے، انہوں نے عیسائیوں کو کہا نکل لیا. رسول اسلام موجود تھے. فرمایا خبردار، وہ بھی ادھر اپنی عبادت جو ان کا طریقہ ہے وہ کریں گے. رسول اسلام نے اپنی ابا ایسے لمبی کر کے، جس طرح یہ پلر ہے ستون، ایسے آدھی آدھی کر دی. ہاں فرمایا ادھر جو ہے عیسائی اپنی عبادت کریں، ادھر جو ہے مسلمان اپنی عبادت کریں. کہاں؟ مسجد نبوی میں. کہاں؟ رسول اسلام نے اجازت دی کن کو؟ عیسائیوں کو. فرمایا ادھر کون؟ عیسائی، ادھر کون؟ مسلمان. یعنی عیسائیوں کی عبادت کرنے سے مسجد نجس نہ ہوئی. میں کہتا ہوں کیا وجہ ہے؟ آج